کہ جنگ یرموک کے خالد بن ولید دی ٹوپی ڈگ جائے تے آپ فرمان اطلبوا، فرمایا ٹوپی تلاش کرو، فلم یجدوا، ٹوپی نہ ملے، فرمایا اطلبوا، فرمایا ٹوپی تلاش کرو گے خالد کی تلوار پھر چلے گی، فوجدوا فیضا یا قلنسوۃ خلقۃ، ٹوپی ویکھی تے بہت سیدھا، صحابہ کہنے لگے اس ٹوپی واسطے تسی جنگ روک دیتی، 6 لاکھ بندہ کے کھڑے ادھر بندے شہید ہو گئے، ٹوپی تہاڈی تلاش کردا اے کی مطلب ہویا بہت سیدھا ٹوپی واسطے تسی بندے شہید کروا دیتے، فرمایا سنو اے تمر رسول اللہ، حضور نے عمرہ فرمایا فحلق راسہ فابترد الناس بجانبہ، حضور نے جب بال اتارنے کی واری آئی تو حضور نے جب بال اتارے تو صحابہ دوڑے باندھ لینے کے لیے، جو بالوں کے لیے ایسے دوڑتے تھے وہ حضور کی ذات کے لیے کیسے دوڑتے ہیں؟ کوئی کتا کائنات دا صحابہ دے بارے بھونکے، ہاں جی کتا تو اصحاب کاف کو نہیں بھونکا، وہ اصحاب رسول کو کیسے بھونکے گا؟ اور کتا تے اصحاب کاف تا آج بھی قرآن کہندا وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعِهِ بِالْوَسِيطِ، میرے حبیب آج بھی وہ کتا بازو پھیلائے غار دے کنارے بیٹھے اس واسطے کہ اندر اصحاب کاف لیٹے ہوئے، کیوں جی سَيَقُولُونَ ثَلَاثَةٌ رَابِعُهُمْ كَلْبُهُمْ وَيَقُولُونَ خَمْسَةٌ سَادِسُهُمْ كَلْبُهُمْ رَجْمًا بِالْغَيْبِ وَيَقُولُونَ سَبْعَةٌ وَثَامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ قُلْ رَبِّ يَعْلَمُ بِعِدَّتِهِمْ مَا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا قَلِيلٌ، میرے حبیبان قریب لوگ کہیں گے 3 ہوسن تے چوتھا کتا سی، کچھ کہیں گے 5 ہوسن تے 6واں کتا سی، کچھ کہیں گے 7 ہوسن تے 8واں کتا سی، اور جڑا صحابہ کاف دی عزت واسطے کتا غار دے دہانے بہ جائے اللہ دا بھی ذکر کرے تے جڑا صحابہ رسول ایتھے میں گل کرن لگا صحابہ دے بارے جڑا کوئی بھونکدا ہے کائنات وچ، ہاں جی گل میں کرن لگا اسنا اصحاب الکاف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا، کہ میرے حبیب یہ اصحاب کاف اور جنگل والے یہ تو اللہ کی نشانیوں میں سے عجیب نشانیاں ہیں، ذالک من آیات اللہ ہے وتری الشمس اذا طلعت تزاور عن کافہم ذات الیمین واذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم فی فجوۃ منہ ذالک من آیات اللہ، میرے حبیب اور فرماؤ اے مخاطب قرآن پڑھن والے تینوں یہ دستے ہیں جدو سورج چڑھدا اللہ تے وہ تھوڑا پہلو دائیں طرف کر لیندا تاکہ صحابہ کاف نو دھوپ نہ لگے، وتری الشمس اذا طلعت تزاور عن کافہم ذات الیمین واذا غربت تقرضهم ذات الشمال، تے جدو غروب ہون لگنا تے پھر اعلیٰ حضرت بریلوی لکھیا کہ پھر وہ ایک پہلو بائیں جانب کر لیندا کہ غروب ہونے میری دھوپ نہ لگ جائے، ذالک من آیات اللہ، جڑے ایمان اپنا بچان واسطے غاروں میں جا چھپے او تے اللہ دیا نشانیاں تے جڑے بدر احد وچ گردناں کٹاندے رہے ہو جی باز آ جاؤ، تسی کی سمجھدے ہو صدیاں بعد انہاں دا والی وارث کوئی نہیں، جڑے غاراں چھپے او اللہ دیا آیات وچ تے جڑے 70 زخم کھا کے تے بازو شل کرا کے تے سر جو خون بہ رہے ہوئے طلحہ بن عبید اللہ دا تے حضور تے جناب چڑھنا چاند ٹیلے ہوتے میدان احد وچ ہاتھ لٹک رہے ہوئے تے پھر کمن حضور ایتھے پاؤں رکھو، ایتھے پاؤں رکھو، جڑے اپنے ایمان بچان واسطے غارہ چلے جان اللہ دیاں نشانیاں تے جنہ 2 سپر پاوراں توڑیاں تے جنہ پیٹوں تے پتھر بن کے بھی حضور نے ایک باری بھی نہیں کیا، بلکہ غزوہ خیبر دی طرف جاندے حضرت عامر بن اقوا اے شعر پڑھیا اللہم لولا انت ما اهتدینا ولا تصدقنا ولا صلینا فاغفر فداء لک ما ابقینا والقیا سکینۃ علینا وثبت الاقدام الا کینا انا اذا صیح بنا بینا یا اللہ تو گواہ روی، یا اللہ تو گواہ روی، اگر حضور نہ ہوندے اسی مسلمان کتھوں ہونا سی، حضور نہ ہوندے تے اسی زکاتاں کتھوں دینیاں سن، جے حضور نہ ہوندے تے اسی نمازاں کتھوں پڑھنیاں سن، فاغفر فداء لک ما ابقینا، ایدہ تے ترجمہ کر دے بندہ جھلا ہو جاندا یا رسول اللہ اسی سب کچھ حاضر کر دیتا اسی کٹے، جے حضور اس خدمت وچ کوئی کمی رہ گئی تے سانو معاف کر دینا، انہیں اسلام دے ثبوتہ دے بارے گل کر دے ہو ساڑھے کول تو لفظ ہی کوئی نہیں جڑا سی تو انہوں کبھی ہے، ساری دنیا کل کھول کے سن لوے، ایک بات ہے کرنا رہی حضور دے صحابہ دے بارے کوئی بندہ گل کرے، اپنی مسجد دیا سفر کوئی نہیں بچا سکا، 22 کروڑ بڑے بڑے 6 لاکھ تے 50 لاکھ مریداں والے اندر وڑ کے بہ گئے، کیوں جی
تے میں انہاں دیاں گلاں کرنا جنہاں دے سینے تیر لگیا تے فرمایا فزت برب الکعبہ جی تیر کھانا تک درکنار حکومت کے خلاف چوں بھی نہ کر سکے ممتاز پھٹے لگیا چوں نہیں کی تھی ختم نبوت تے حملے چوں نہیں کی تھی مڑ کے پھر انہاں دیا گوداں وچ جا بیٹھے میں جس اسلام دیاں گلاں کرنا صحابی نو تیر لگیا خون دا فوارہ اتھے گیا تے فرمایا اللہ دی قسم ہے میں تو بازی جت گیا میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ازل کے اندر اللہ نے ہر بندے کے دل کی طرف دیکھا ان اللہ نظر فی قلوب العباد فلم یجد قلبا انقا من قلوب اصحابی ساری مخلوق کے دلوں کی طرف اپنی شان قدرت سے دیکھا فرمایا میرے صحابہ کے دلوں سے بڑھ کر اس نے کوئی پاکیزہ دل نہیں پایا فرمایا اس لیے اللہ نے ان کو میری غلامی کے لیے منتخب فرمایا کیوں جی اس لیے ان کو میرے صحابہ بنایا وَمَا اسْتَحْسَنُوا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنٌ حضور نے فرمایا کہ جس چیز کو میرے غلام صحابہ اچھا جانے قیامت تک وہی چیز اچھی ہے اور جس چیز کو وَمَا اسْتَقْبَحُ عِنْدَ اللَّهِ فَهُوَ قَبِيحٌ فرمایا جس کو صحابہ برا جانے وہ کبھی ہے بس تسی اپنے آپ نو بدلو اور حضور دے دین دے نال کھڑے ہو توجہ حضور دے دین دے نال کھڑے ہو ہاں میرے جیسے لکھاون اس خاک کتے قربان جتھے صحابہ دی سواریاں نے پیشاب فرمایا جتھے صحابہ دی صحابہ نے نہیں پیشاب فرمایا انہاں دی جنہ گھوڑے ہوتے سوار ہے کیوں جی وہ گھوڑے بھی انجن کر دے وہ گھوڑے بھی انجن کر دے وہ گھوڑے جڑے نا بڑے عجیب عربی گھوڑے تسی آج بھی ویکھو تے وہ چھالپ کہندے جویں حضرت ابو قتادہ دا گھوڑا حضور دیاں اٹھنیاں چرائیاں گئیاں تے حضرت ابو قتادہ دا گھوڑا کلے ہوتے اچھڑیا انہیں گھوڑے نو کنے دسیا حضور دیاں اٹھنیاں چوری ہو گئیاں حضرت ابو قتادہ زین پائی تے کہ حضور جا رہا ہے تے گھوڑا کہے چھٹو جی میں نو جان دو تے حضرت ابو قتادہ چھکن فرمایا حضور جو جا رہا ہے ذرا پیچھے تو ہونا جدو حضور نے مڑ کے ویکھیا تے گھوڑا بے قابو فرمایا امدے یا ابا قتادہ صاحبک اللہ فرمایا ابو قتادہ تمہیں جانے کی اجازت ہے اللہ تیرے ساتھ ہے او گھوڑا جاندے جہاں ٹکرایا تے واپسی رسول اللہ نے پھر انہوں نے اپنے نال بٹھایا کیونکہ سواری تے چلی گئی تو آیا نہ درتے ہو کیوں بد نصیبہ تو آیا جدو مدینہ پاک داخل ہوئے تے حضور بیٹھے ہوئے سن تے حضور دی نال پیچھے ابو قتادہ بیٹھے ہوئے میرے آقا فرمانے سن خیر و فرسان نا فرمایا ابو قتادہ میرے سارے شاہ سوارہ میں جو وڈا شاہ سوار ہے عشق جڑا نا وہ اپنے فیصلے کرنے میں خود بڑا دلیر ہوتا ہے اور عشق دسے نے الحمدللہ میں بھی عاشق رسول ہوں حضرت ابو قتادہ جدو گھوڑے تے آئے تھے نہیں کیا الحمدللہ میں بھی عاشق رسول ہوں عشق اپنے فیصلے کرنے میں خود بڑا دلیر ہوتا ہے ہاں جی مومناز عشقاس و عشقاس مومناس عشق را ناممکن ما ممکناس عقل صفاق است تو صفاق تر اور پاک تر چالاک تر بے باک تر اور عقل محکم از اساس چون چند عشقریاں از لباس چون عقل چون باد است ارزاں در جہاں عشق کمیاب و بہائے او گراں اقبال کہندا عقل ایویں عام ہے جویں ہوا عام ہے ہاں جی عقل چوں باد ارزاں جتھوں جاؤ عقل مل جائے گی لیکن عشق کمیاب و بہائے او گراں اقبال کہندا عشق ملدا بھی نہیں بڑا بڑا دنیا مند پھرے لیکن جدو ملے تو دی قیمت بڑی ڈاڈی ہوندی بہائے او گراں ہاں جدو ویکھدے نہیں میں بدر وچ مرنا ہاں میں مرنا او جناب 36,000 6 لاکھ نہیں حالات نہیں ٹھیک اقبال کہندا ہے دی قیمت بڑی دینی پیندی ہاں جی کیوں سرمد غم عشق بالحوث را نہ دہن اے شعر ذرا سن لو تو پھر سمجھ آ جانی کہ لوگ کیوں نہیں حضور دی عزت واسطے کھڑے ہوندے سرمد غم عشق بالحوث را نہ دہن سوزے دل پروانہ مگس را نہ دہن اور سرمد اے جڑا نا غم عشق اے عشق دا جڑا سوز تے درد اے لالچی نو نہیں دیتا جاندا اے لالچ اور سوزے دلے پروانہ مگس راہ نہ دہن جڑا پروانے دا سوزو گداز ہے نا مکھی وچ کد نہیں آیا پروانہ تے دیر کے چکر لا کے جان دے دیندا تے مکھی ٹوب تے بہ کے او دے پیشاب کر دیندی عمر باید کہ یار آیت بکنار میں جدو پڑھدا سی میری اجی داڑھی بھی نہیں ایسی آئی تے میرے استاد گرامی حضرت مولانا محمد رشید نقشبندی رحمت اللہ علیہ یہ شعر پڑھیا تے میں طالب علم تے طالب علم ہی ہوندے نہ سانو پتہ بھی کوئی نہیں سی اس گل دا میں کہ جی دا کی مطلب ہے سرمت غم عشق بالحوث را نہ دہن تے مینوں کہن لگا او منڈیا اے دا مطلب اے وے کہ بڑی لمبی عمر چاہیدی تاں یار بغل چاہندا سرمت غم عشق بالحوث را نہ دہن کیوں جی اور سوزے دلے پروانہ مگسرا نہ دہن عمر باید کے یار آیت بکنار این دولت سرمد ہما کسرا نہ دہن
عشق رسول اللہ تعالیٰ ہر بندے نو نہیں دیندا تے حق عشق احمد بندگانے چیدہ خدرا. حافظ شیرازی کہندا اللہ تعالیٰ ہر بندے نو اپنے حبیب دا عشق نہیں دیندا، چن چن کے دیندا. اٹھو میرے نبی نال پیار کر، اٹھو میرے نبی نال پیار کر. اس دور میں اور ہے جام اور ہے جم اور ساقی نے بنا کی روش لطف و ستم اور مسلم نے بھی تعمیر کیا اپنا حرم اور تہذیب کے آذر نے ترشوائے صنم اور گفتار سیاست میں وطن اور ہی کچھ ہے اور ارشاد نبوت میں وطن اور ہی کچھ ہے. ہاں جی اے پھر جدو پڑھیا ہوتا نا ایک بار مشرف نے تے انہیں کدی بھی نہیں سی کہنا پہلے پاکستان. ہاں جی اقبال دا پڑھے ہوتا نا گفتار سیاست میں وطن اور ہی کچھ ہے اور ارشاد نبوت میں وطن اور ہی کچھ ہے. ہاں جی ارشاد نبوت میں وطن اور ہی کچھ ہے. سیدنا صدیق اکبر نو کیا جناب ان حالات لشکر اسامہ بار نہ بھیجو، حالات کوئی نہیں ٹھیک، مدینہ پاک تے حملہ ہو جانا ہے، مدینہ پاک خالی ہو جانا ہے. تے گفتار سیاست میں وطن اور ہی کچھ ہے اور ارشاد نبوت میں وطن اور ہی کچھ ہے. حضرت سیدنا صدیق اکبر فرمایا مجھے وطن کا جھانسا دے کر حضور کے فرمان میں ترمیم کا حکم دیتے ہو؟ فرمایا لشکر اسامہ ایسے ہی جائے گا جیسے میرے آقا نے حکم دیا. باقی میں رہ گیا میں اور اندر جو پردہ دار عورتیں بیٹھی ہیں. اے امام عبدالرؤف مناوی تے انہاں پردہ دار عورتوں دا نام ہی لیا، لیکن میں نہیں لینا چاہتا. جس قوم نو لا الہ الا اللہ نہ آندی ہوئے تو انہوں تے الجھن وچ پانے والیاں باتاں نا. ایدے امام عبدالرؤف مناوی لکھیا کہ آپ نے کیڑی ڈاڈی گل کی تھی. آپ نے فرمایا کہ جنگل دے درندے آن تے صدیق نو بھی ٹنگو نپ کے لے جان، دروگ کے لے جان. مدینہ جے خالی یہ بندہ کوئی نہیں تے جنگل دے درندے آ گئے تے پردہ دار عورتاں جڑیاں اندر بیٹھیاں انہاں نو بھی ٹنگا تو گھسیٹ کے لے جان. لان فض تو جیشا اسامہ تک کما امر رسول اللہ، لشکر اسامہ ایسی جائے گا جیسے میرے آقا نے حکم دیا، اس میں کوئی تبدیلی نہیں. جدوں حضرت سعد بن معاذ چلے گئے نا تے میں ایک گل کرن لگا کہ جیڑا بندہ حضور دے محافظ نو کوئی گل کرے نا حضور پھر خود اپنی طرفوں جواب دیں. حضرت سعد دی جیڑی رگ اکھل کٹی نا اس نے تیر چلاندے ہویا اللہ اکبر اللہ. حبان بن قیس بن عارقہ رما سعد بن معاذ بسام فقطع اکحلہ فلما اصابہ قال خذها وانا ابن العارقہ. اور رسول اللہ نے پھر اس کا جواب کیا دیا، عرق اللہ وجہک فی النار. سعد بن معاذ نے جدوں انہیں تیر ماریا نا تو آپ دی رگ اکھل کٹ گئی تے کہنے لگا ہن مزہ لے آئی محمد عربی دی طرف آیا لڑن تے ویکھ میں تیرا رگ اکھل کٹ دیتی. تے نبی علیہ وہی لفظ حضور نے پھر لے کے وہ کہنے لگا انا ابن عارقہ. تو میرے آقا و مولا نے سعد بن معاذ دی طرف جواب دیتا، فرمایا عرق اللہ وجہک فی النار، فرمایا اللہ تیرا چہرہ اگ جلا دے تو میرے غلام نو تیر ماریا. بس اے گل ہے جیڑی قیامت تک ناموس رسالت ہوتے جڑا بندہ خالی گل کرے اے سانو کدی بھی پریشانی نہیں ہوئی. لوگ ساڈے بارے بہت بک بکارے کر دیں لکھاں واری کوئی کرے، اسی جنہ دا کام کر رہے ہیں جواب ادھروں ملے گا انہوں. اے میرے ہاں جی کیوں جی ہاں جی تے ساڈا گھوڑا بے لگام کہندے مولانا ہوش سے بات کرے. میں آکھا جلیا ابو قتادہ دا گھوڑا حضور دیاں اونٹنیاں واسطے بے لگام ہویا، حضور دیاں اونٹنیاں لٹیاں جا رہی سن اور لے جا رہے سن تے حضرت ابو قتادہ دا گھوڑا ساڈے کیپٹن طارق صاحب کہندے میں گھوڑے بھی اگے اگے جاندے ہیں جی. یہ کہندے نا بھائی صحابہ نے جدہ کیا نا بھائی گھوڑے اسی سمندر ڈال دئیے تو اے مطلب نہیں سی کہ بھائی گھوڑے پیچھا نہیں، گھوڑے بھی انجن صحابہ نو کردے سن چلیے جی چلیے. ہاں گھوڑے دے جسم صحابہ نو اگے کر رہے سن کہ چلو جی اے سمندر پاؤ گھوڑے اج کی کرنا ہے تسی. حضرت ابو قتادہ دا گھوڑا بھی انجن کر رہے سی چلو جی حضور دیاں اونٹنیاں لٹیاں جا رہی ہیں تے تسی اجے سپیڈ نہیں پکڑی. حضرت ابو قتادہ نو وہ گھوڑا کہہ رہے، حضرت ابو قتادہ انہوں چھک دے سن یار رسول اللہ جے جا رہے ہیں تو پیچھے چل، گھوڑا کہے نہیں میں اگے جانا. پھر وہ چھکن آخر پھر گھوڑا ہی سی جڑا قابو نہیں سی آ رہا. میرے آقا نے مڑ کے ویکھیا کہ ابو قتادہ دا گھوڑا میری اونٹنیاں دی ناموس واسطے بے قابو ہو رہا. تو میرے آقا نے نہیں فرمایا ابو قتادہ روک گھوڑے نو اتنا کی جلدی ہے. جدو گھوڑے دی بے قابو ہونا حضور نے ویکھیا تے فرمایا امد یا ابا قتادہ صاحب کلہ، فرمایا ابو قتادہ تو گھوڑے کو لے کر چل اللہ تیرے ساتھ.
سیدنا صدیق اکبر افضل الخلق بعد الرسل، ابو بکر فی الجنہ و عمر فی الجنہ و عثمان فی الجنہ و علی فی الجنہ و طلحۃ فی الجنہ و الزبیر فی الجنہ و عبد الرحمن بن عوف فی الجنہ و سعد بن ابی وقاص فی الجنہ و سعید بن زید فی الجنہ و ابو عبیدہ بن الجراح فی الجنہ۔ ارفع من امتی بامتی ابو بکر، فرمایا میری امت میں سب سے میری امت کے لیے جو رحیم کریم ہے، میری امت کے لیے نرم دل ہے، وہ ابو بکر ہیں۔ واشدہم فی الاسلام عمر، جڑا سب تو ڈاڈا ہے اسلام وچ عمر۔ ہاں جی، یہ تو گلاں کوئی لاکھ واری صدیق اکبر نو کوئی بھونکے او دے بھونکن نال، سورج نو کوئی بھونکن نال کوئی سورج دی شان کم ہو جاندی۔ سورج جے چڑھیا ہوئے تے تھلوں کوئی کتا بھوں بھوں کرے تے سورج دی روشنی کو فرق آ جانا ہے۔ 14ویں چاند جے چڑھیا ہوئے تے تھلوں کتا ٹاؤں ٹاؤں کرے تے اودی روشنی تے اونجی ہونی، او تے ٹاؤں ٹاؤں کرنا، او دے اوتے تے آپے تے لعنت پینی، روشنی اودی وچ چل رہا تے نال ٹاؤں ٹاؤں کرنا۔ اس واسطے لا یجتمع حب ہؤلاء الاربعۃ فی قلب منافق ابی بکر و عمر و عثمان و علی۔ حضور نے فرمایا نا چار شیراں دی تے میرے غلاماں دی محبت کسے منافق دے دل وچ نہیں آ سکتی، او ابو بکرن و عمرن و عثمانن علین۔ سیدنا صدیق اکبر فرمایا کردے سن، فرمایا جنہاں راہاں تے چل کے اسی عزتاں پائیاں۔ واہ واہ واہ، او کیڑیاں عزتاں؟ کیوں جی او کیڑیاں عزتاں جنہاں صدیق اکبر جنہاں راہاں تے چل کے پائیاں؟ کیوں جی میں ذرا تھوڑی جی پڑھ دیواں تاکہ اے بخاری شریف 8 جگہ چ حدیث موجود ہے۔ امام بخاری مختلف عنواناں دے تحت اس نو لے آئے، پڑھ دیواں جی۔ قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن ابي حازم بن ديران عن سهل بن سعد الساعدي ان رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ذهب الى بني عمرو بن عوف ليصلح بينهم فحانت الصلاة فجاء المؤذن الى ابي بكر فقال تصلي للناس فاقيم قال نعم فصلى ابو بکر فجاء رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم والناس في الصلاة فتخلص حتى وقف في الصف فصفق الناس وكان ابو بکر لا يلتفت في صلاته فلما اکثر الناس التصفیق التفت فرعا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فاشار الیہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان امکث مکانک فرفع ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ یدہ فحمد اللہ علی ما امرہ به رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم من ذلك ثم استاخر ابو بکر حتى استوى في الصف وتقدم رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فصلى فلما انصرف قال یا ابا بکر ما منعك ان تثبت اذ امرتك فقال ابو بکر ما كان لابن ابي قحافة ان يصلي بین یدی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ قال اخبرنا قال حدثنا عبد الله بن یوسف قال اخبرنا مالک عن ابی حازم بن دینار عن سہل بن سعد الساعدی۔ اے سند حدیث دی امام بخاری کہندے نے میں نو بیان کیتی ہے حدیث میرے استاد عبداللہ بن یوسف نے تے انہاں نو بیان کیتی مالک نے تے انہاں نو بیان کیتی ابو حازم بن دینار نے تے انہاں نو بیان کیتی صحابی رسول حضرت سہل بن سعد ساعدی نے۔ کی بیان کیتی سنو ذرا، یہ وہ راستے ہیں جن میں صدیق اکبر فرمایا جنہاں راستے تے چل کے اساں عزتاں پائیاں، قیامت تک امت انہاں راستے تے چل کے عزت پا سکتی، دائیں بائیں ہوئے گی تے ذلیل ہی ہوئے گی۔ اے وہ راستے ہیں۔ شوق تیرا اگر نہ ہو میری نماز کا امام، میرا قیام بھی حجاب میرا سجود بھی حجاب، اور شوق تیرا اگر نہ ہو میری نماز کا امام۔ اے گل کی ہویا جی؟ حضرت سہل بن سعد کہتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام قبیلہ بنی عمرو بن عوف کے درمیان صلح کرانے کے لیے تشریف لے گئے، صلح کرانے کے لیے۔ یہاں صلح کے بجائے لوگ اور فتنے ڈالتے ہیں، دو بندوں کے درمیان جھگڑا ہو جائے تو لوگ کہتے ہیں انہوں پھنساؤ، اور تاکہ حضور دو قبیلوں کے درمیان چل کر گئے، تم آیا نہ ڈرتے ہو کیوں بد نصیبہ،
حضور تو گزرے سن نا جدوں مسجد قباء تو پھر 3 دن بعد وادی قباء تو حضور مدینہ منورہ آئے تو پھر مدینہ منورہ دے جڑے صحابہ سن پھر کس انداز نہ حضور نو لین آئے سن. میں یہ باتیں کرتا ہوں, میں نے کہا اوے حضور کی قیامت تک عزت. اب پیرا ایسے ہی ہو سکتا ہے, صحابہ تلواراں سجائیاں ہوئیاں, نیزے تے بھالے ہاتھ وچ پکڑے ہوئے, تے دائیں بائیں حضور اونٹنی ہوتے سوار, تے دائیں بائیں صحابہ ہیں جناب, میں حضور آ رہے. میں انہوں کوئی کٹ کے دے وے حدیث کے صحابہ تسبیحاں لے کے حضور نو لین گئے سن. قبیلہ قبال اگے آ گیا, حضور کو گستاخی ہو گئی, تسی تو چھڑ کے جا رہے. فرمایا نہیں, یہ مامورتن ہے, یہ میری اونٹنی مامورتن ہے, اس کو حکم دیا گیا ہے جانے کا. یہ جہاں اپنی مرضی سے بیٹھے گی وہاں ہی میں نے رہنا ہے, یہ اللہ کی طرف سے اس کو حکم دیا. حضور نے وہ دیا مہاراں اتے سٹ دے دیا. ہر صحابی دروازے کھول کے کھڑے سن, اور صحابہ دیاں بچیاں پڑھ رہی سن, طلع البدر علینا من ثنیۃ الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی. اے وداع دی گھاٹیاں وچ چن نکل آئے, طلع البدر علینا. پھر مولویاں کی حضور دیاں شاناں گان, پھر ہاں جی, طلع البدر علینا من ثنیۃ الوداع تے وجب الشکر علینا. فرماؤ ساڈیاں تے نسلاں تے بھی شکر واجب ہے. اور جب تک دعا کرنے والے دعا کرتے رہیں گے, یہ دعا ضرور کریں گے, یا اللہ تیرا شکر ہے تیرا حبیب مدینہ منورہ تشریف لائے. جاؤ جی, اے بچیاں پڑھ رہی ہیں سن مسلمانہ دیاں, اج دیاں مسلمانہ دیاں بچیاں کہہ دیں اسی گانے گانے. میں آکھا جی بہو ہی شوق ہے نا تے گھراں وچ بیٹھ کے قرآن پڑھو, تے قرآن تو بعد پھر حضور دی نعت پڑھیا کرو, طلع البدر علینا. کیوں جی, تساں کیڑے پاسے کڑیو چل پئی ہو, او کڑیاں قیامت نو پھر کی کہن گیاں تانوں, تساں کیڑے پاسے چلی ہو. اساں تا حضور آئے تو پھر دسو. ہاں جی, وہ تے فرشتیاں نے بھی کان لا لے ہونے. اے نابالغ بچیاں آج کی پڑھ رہی ہیں, اور مدینے دی نابالغ بچیاں نو سمجھ آیا, اور مولویوں تانوں دین پڑھ کے سمجھ نہیں آیا کہ حضور کی آمد پر کیا کہا جاتا ہے. طلع البدر علینا یہ پڑھا جاتا ہے. حضور نے صحابہ نو بلایا, بھئی اب چلیے. 3 دن حضور ہجرت کے بعد قباء شریف رہے, وہاں حضور نے مسجد تعمیر فرمائی. اور حضرت عبداللہ بن رواحہ جدوں پتھر چک کے لے آندے سن تے آپ موڈے تے وڈے وڈے پتھر تے قد افلح من یعالج المساجد ویقرأ القرآن قائما وقاعدا ولا یبیت اللیل عند راقدی. پھر ساڑھے سیرت نگارہ نے لکھا کہ جدوں نے شعر پڑھے نا, پھر رسول اللہ اپنی زبان اقدس تے حضور بھی یہ شعر دہراندے سن. تم کہتے ہو کہ امریکہ کی غلامی کر کے تم کامیاب ہو جاؤ گے, تم کہتے ہو کہ حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی عزت کے ساتھ غداری کر کے تم کامیاب ہو جاؤ گے, تم عورتیں مسجدوں کے محراب کے اندر نچا کر دنیا کے اندر عزت پا جاؤ گے, اور تم قرآن و حدیث نصاب سے نکال کر دنیا کے اندر فلاح پا جاؤ گے. سنو رسول اللہ کے غلام نے شعر کیا پڑھے, اور اس زبان, وہ زبان جس کو سب گن کی کنجی کہیں, اس زبان پر بھی یہ شعر جاری ہو گئے. حضرت عبداللہ بن رواحہ فرماتے ہیں قد افلح من یعالج المساجد. فرمایا قیامت تک وہی مسلمان کامیاب رہے جنہوں نے مسجدوں کو آباد رکھا. یا مسجدوں میں کڑیاں نچائیاں, اسی تے مسجد وزیر خان دی آبادی واسطے گئے. قد افلح من یعالج المساجد ویقرأ القرآن قائما وقاعدا. فرمایا قیامت تک وہ مسلمان کامیاب ہو گئے جو کھڑے کھڑے بھی قرآن پڑھتے رہے اور بیٹھے ہوئے بھی قرآن پڑھتے رہے. ولا یبیت اللیل عند راقدی. اور جب دنیا سو جائے تو پھر اٹھ کے نمازاں پڑھتے رہے, وہ کامیاب ہو گئے. قبیلہ بن عامر بن عوف کے درمیان حضور صلح کرانے کے لیے تشریف لے گئے. نماز کا ٹائم ہو گیا, حضرت بلال آ گئے. آئے کہ نہ کول صدیق اکبر کو, ان کو پتہ تھا کہ رسول اللہ کے بعد جس نے اس مسلح پر کھڑا ہونا ہے یہی ہے. جب بلال ابو بکر کو آن, اور کس لیے آئے, نماز پڑھانے کے لیے آئے. اگر صدیوں بعد کسی کو ابو بکر کی امامت اور خلافت پر تکلیف ہے تو اپنی موت خود مر جائے, گٹر میں منہ ڈالے, ہمیں اسے کیا غرض ہے. کیوں جی, ہاں تو وہ تو صدیق اکبر کے پاس آئے, صحابہ ہزاراں, وہاں حضرت عمر بھی موجود, عثمان غنی بھی موجود, مولا علی بھی موجود, ابو ہریرہ بھی موجود, ابی بن کعب بھی موجود, ابو عبیدہ بن جراح بھی موجود, عبد الرحمن بن عوف بھی موجود, سعد بن ابی وقاص بھی موجود, سعید بن زید بھی موجود, اور ابو ذر غفاری بھی موجود.
जिन्हां दे बारे हुजूर ने फरमाया आसमान ते थल्ले ते जमीन ते उत्ते अज तक इहो जिहा सच्चा बंदा कोई नहीं चलिया। ये सारियां शाना वाले मौजूद, लेकिन हजरत बिलाल को पता था कि रसूलुल्लाह जब ज़ाहिरी दुनिया से तशरीफ़ ले जाएंगे तो इस मुसल्ले पर जिसने खड़ा होना है बिलाल पहले खड़ा कर दे उन्हें। फरमाया आप नमाज पढ़ाएंगे, ताख़ीर हो गई हुजूर के तशरीफ़ लाने से, मैं इकामत पढ़ूँ? फरमाया हाँ पढ़े इकामत। इकामत हजरत बिलाल ने पढ़ी, सिद्दीक़ अकबर नमाज पढ़ाने के लिए खड़े हो गए। फ़जा रसूलुल्लाह वन्नासु फ़िस्सलात, सहाबा नमाज पढ़ रहे थे, इस दौरान हुजूर जलवागर हो गए, हुजूर आ गए। बखुदा खुदा का यही अदा, नमाज सिद्दीक़ अकबर पढ़ा रहे हैं और पीछे हजरत फारूक आज़म खड़े हैं, उस्मान गनी खड़े हैं, हैदर करार खड़े हैं, खालिद बिन वलीद खड़े हैं, आहा हजरत मुसन्ना खड़े हैं, हजरत शुराहबील खड़े हैं, हजरत दरार बिन अजवर खड़े हैं। बाकी सहाबा दा ज़रा पांदे सन ना जंग च, आप कमीज भी ला देंदे सन। तू आया ना डरते हो क्यों बद नसीबा, ये दरार बिन अजवर भी पीछे खड़े सन। जब रसूलुल्लाह तशरीफ लाए, ये बुखारी शरीफ में पढ़ रहा हूँ बगैर तर्जमे के है, वन्नासु फ़िस्सलात फ़तखल्लस। जब हुजूर तशरीफ लाए तो सहाबा को कैसे पता चला हुजूर आ गए? कूचा कूचा में महकती है यहाँ बुए कमीस, और यूसुफिस्तान है हर एक गोशा किनाने अरब। हुजूर जिस गली से गुजरे ताज़ा खुशबू आई। जब ताज़ा खुशबू मस्जिद नबी शरीफ में आई तो सहाबा को पता चल गया हुजूर आ गए। पिछली साहब से हुजूर तशरीफ लाए, एक साहबी ऐसे हो गया, दूसरे ऐसे हो गया, हुजूर आगे बढ़े, आगे बढ़े, बढ़ते बढ़ते हुजूर पहली साफ में तशरीफ लाए। ये सारा कुछ नमाज में हो रहा है। शौक तेरा अगर न हो मेरी नमाज का इमाम, तेरी निगाहे नाज से दोनों मुराद, तेरी निगाहे नाज से दोनों मुराद, तेरी निगाहे नाज से दोनों मुराद, और तेरी निगाहे नाज से दोनों मुराद, तेरी निगाहे नाज से दोनों मुराद, तेरी निगाहे नाज से दोनों मुराद, तेरी निगाहे नाज से दोनों मुराद। जब पहली साहब में तशरीफ लाए तो फसफ़क़ अन्नास, सहाबा इकराम रिदवानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन ने तस्फीक शुरू कर दी। जिसमें बंदे नूं तस्फीक दा माना भी ना होवे, उस मौलवियां नाल उलझे, तस्फीक शुरू कर दी। सफ़ा का युसफ़े को तस्फीक फ़ावा मुसफ़िक। तस्फीक ये है, ये या ये है, ये इसको कहते हैं इस्लाम के अंदर तस्फीक। साहबा ने हाथ हाथ मारे, सिद्दीक़ अकबर ने मुतवज्जे कर रहे हैं, हुजूर आ गए। ये सब कुछ नमाज में हो रहा है और हुजूर के सामने हो रहा है। और बुखारी दी हदीस है, असहुल कुतुब बाद किताबिल्लाह, यानी असहुल कुतुब बाद किताबिल्लाह। ये हाँ, कुरान मजीद के बाद सबसे सही तरीन जिसको किताब कहा जाता है वो बुखारी है। ये 8 जगह बुखारी में ये हदीस मौजूद है। 8 जगह इमाम बुखारी ने लिया है, मुख्तलिफ उन्वाना देता है। नाल और सफ़े भी लिखे हुए, फलाने फलाने सफ़े होते हदीस है। क्यों जी? हुजूर जब पहली वो तस्फीक बुलंद हुई ना मस्जिद में, ऐसे आवाज़ बुलंद हुई, ये सारा कुछ नमाज में हो रहा है और अफजलुल खल्क आगे खड़े हैं और इमामुल अंबिया सुलह करवा के तशरीफ़ ले आए। वकान अबू बकर ला यल्तफ़ित, तो फिर सिद्दीक़ अकबर की तवज्जो ना हुई। फलम्मा अक्सरन नास अत-तस्फ़ीक इल्तफ़ता, जब वो आवाज़ ज़्यादा बुलंद हुई तो सिद्दीक़ अकबर ने इन आँखों के कोनों से पीछे देखा, पीछे क्या हो रहा है। क्यों इसी तरह हाँ, जब इल्तफ़ता, जब सिद्दीक़ अकबर ने पीछे तवज्जो की तो फ़रआ रसूल अल्लाह। नमाज के अंदर पीछे तवज्जो तक मतलब ही कोई नहीं पड़ता, पीछे तो हाँ जी तवज्जो की तो हुजूर को देखा। अल्लाह फ़ाशारा इलैहि रसूलुल्लाह, सिद्दीक़ अकबर उन्हीं पाँव पर पीछे हटने लगे। ये सारा कुछ नमाज में हो रहा है। शौक तेरा अगर न हो मेरी नमाज का इमाम, बस इतनी बात, ये सारा कुछ नमाज में हो रहा है। और जब
پیچھے ہٹنے لگے تو فاشار الیہ رسول اللہ، نبی علیہ السلام نے انہیں اشارہ فرمایا انم کس مکانہ کا، فرمایا ابو بکر کھڑے رہیں اپنے مصلے پر نماز پڑھائیں۔ اگلا منظر کے فرفع ابو بکر یدہ، سیدنا صدیق اکبر نے اپنے دونوں ہاتھ اٹھا دیے، فحمد اللہ علی ما امرہ بہ رسول اللہ من ذالک، ہاتھ اٹھا کر کہنے لگے یا اللہ تیرا شکر ہے، تیرے حبیب نے اتنا تو فرمایا میرے مصلے پر کھڑے۔ یا اللہ تیرا شکر ہے، تیرے حبیب نے اتنا تو فرمایا۔ رسول اللہ فرمایا ابو بکر میرے مصلے پر کھڑے رہیں، اگر کسی کو 1400 سال کے بعد ناراضگی ہے تو وہ حضور سے بات کرے، اگر کسی کو صدیق اکبر کے مصلے پر کھڑا ہونے پر ناراضگی ہے تو وہ صدیق اکبر سے بات مت کرے، وہ رسول اللہ سے کرے۔ ہم تو یہ کہتے ہیں کہ ان اللہ نظر فی قلوب العباد فلم یجد قلبا انقی من قلوب اصحابہ، حضور نے فرمایا اللہ نے ازل کے اندر ہر بندے کے دل کی طرف دیکھا اور میرے صحابہ کے دلوں سے بڑھ کر اس نے کوئی پاکیزہ دل نہیں پایا، اس لیے ان کو میری غلامی کے لیے چنا۔ بات ختم ہے۔ ثم استاخر استاخر یستاخر، کیوں جی؟ صدیق اکبر پیچھے آ گئے۔ ثم استاخر ابو بکر حتی استوى فی الصف، صدیق اکبر پہلی صف میں آ کر کھڑے ہو گئے، وتقدم رسول اللہ، حضور آگے بڑھ گئے مصلی امامت پر، حضور آگے بڑھ گئے صلی اللہ تعالی وصلی، باقی نماز حضور نے پڑھائی۔ اللہ فلما انصرف، جب حضور نے نماز مکمل کر لی تو قال یا ابا بکر ما منعک ان تثبت اذ امرتک، فرمایا ابو بکر جب میں نے کہا تھا کہ کھڑے رہو پھر پیچھے کیوں آئے؟ شوق تیرا اگر نہ ہو، وہ جانتے تھے، انہوں نے جو حضور کی عظمت اپنے ذہنوں میں بٹھا لی تھی نا، ان کو کبھی کوئی اور خیال ہی نہیں آیا کبھی۔ یہ تو گند جب ذہن میں ہو تو کیوں ایسے تھا تو پھر یہ ایسے کیوں ہوا، تو پھر ایسے تھا تو پھر ایسے کیوں ہوا، ساری زندگی حضور نے اسی لیے تو فرمایا کہ جس کو ساری زندگی میرے بارے میں شک رہا قبر میں وہ مجھے نہیں پہچان سکے۔ اے اسی کہندے ہیں اوئے آج لے ان کی پناہ، تاریخ لبیک کا ایک ہی مقصد ہے کائنات میں، رزق تو اس دار میں کتوں کو بھی مل جاتا ہے، ہمارا یہی مقصد ہے کہ حضور کی امت حضور سے انواع پیار کرے، اور کوئی مقصد کوئی نہیں، اتنا ہی ہمارا مقصد ہے، انواع